پاکستان کی بگڑتی معیشت سے جہاں مہنگائی بے لگام ہے تو وہی غربت اور بھوک بھی بیچ چوراہے بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ ان حالات میں سفید پوش طبقہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گداگری پر مجبور ہو گیا ہے۔ ملک میں گداگروں کی تعداد نمایاں طور پر بڑی ہے، جس میں زیادہ تعداد سفید پوش مرد و خواتین کی ہے۔ اسلام آباد میں سرخ پیلے ہرے ٹریفک کے اشارے ہوں یا آٹا چینی اور دالیں بیچتے کریانہ سٹور ہوں، بس نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہر طرف بھکاریوں کا سیلاب امڈ آیا ہے، جن میں زیادہ تر سفید پوش معمر افراد اپنا منہ ڈھانپے مہنگائی میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اپنی شناخت دنیا سے چھپائے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کریانہ سٹور جو کہ کراچی کمپنی میں واقع ہے، وہی فائزہ بھی سامان سے لدی ٹرالی گاڑی کی طرف دھکیل رہی تھی جب 6 سے 8 لوگوں نے باری باری اس سے مدد کے لیے ہاتھ آگے پھیلایا تو ایک خوف نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسی سٹور کے باہر سائٹ پر ایک سفید ریش بزرگ بھی ہاتھ میں چند رومال تھامے اپنے چہرے کو ماسک اور سر کو سفید اور گلابی رنگ کے چیک والے رومال سے ڈھانپے کسی مہربان نظر کے منتظر تھے جو ان کی طرف مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان کو خود ہاتھ پھیلانے کے لیے آگے نہ جانا پڑے۔ DW سے بات کرتے ہوئے متین بابا کا کہنا تھا کہ وہ بری امام میں رہتے ہیں۔ ان کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 شادی شدہ ہیں اور 2 بیٹیاں ابھی گھر میں ہیں۔ بیٹے اچھے ہیں مگر گزر بسر نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ میں کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں ہوں مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے ان کے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں نے ان کی آواز کو دبا دیا اور چہرے پہ لگا ماسک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی گونج کو ہم ہر طرف سن رہے ہیں مگر اب اس کے اثرات غریب طبقے کی زندگیوں پر بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ مانگنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور جب ان کے خدوخال اور مانگنے کے طریقوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی پیشہ ور یا روایتی بھکاری نہیں ہے۔ متین بابا نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ گھر سے رومال بیچنے کا کہہ کر نکلتے ہیں اور کسی کو بھی ان کے مانگنے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر چڑھتے دن کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 30% تک پہنچ چکی ہے، جس نے متوسط اور غریب طبقے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر محفل مہنگائی کے تذکرے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہے اور اوپر سے بجلی اور گیس کے بھاری بلوں نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ ماہر معاشیات محمد ناصر نے DW کو بتایا کہ مہنگائی کی شرح تو 6 تا 27% ہے مگر ہمیں گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فوڈ انفلیشن جو براہ راست غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کرتی ہے، وہ اس وقت پاکستان میں تاریخ کی بلند ترین سطح تقریباً 40% تک جا پہنچی ہے۔ ماہر معاشیات ناصر کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور دوسری طرف پاکستان کی ابتر معاشی حالات کی وجہ سے بے روزگاری بھی بہت بڑھ چکی ہے جو ایک بار پھر غریبوں کو ہی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ پاکستان IMF کی کڑی شرائط مان کر انکم جنریشن کے لیے نئے ٹیکس لگا رہا ہے جو کہ مہنگائی کی آگ میں ایندھن کا کام کر رہے ہیں۔ حالیہ حکومت نے عمران خان کی حکومت میں غریبوں کے لیے قائم کیے گئے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز بھی تجاوزات کا لیبل لگا کر رات کے اندھیرے میں گرا دیے۔ ماہر معاشیات کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس معاشی ایمرجنسی صورتحال میں سخت انتظامی امور پر نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ جو محنت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پال رہے تھے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے مزید سماجی بہبود کے پروگرامز شروع کرنے چاہیے اور جب تک اس معاشی ایمرجنسی کی صورتحال سے پاکستان نکل نہیں آتا، عارضی بنیادوں پر متوسط طبقے سے مزید حقدار افراد کو ان پروگرامز میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔